بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارات کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کے سامنے حضور اقدس کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے بھی نہ ہوا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا اور نہ ان کے خلفاء نے خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بے نوک شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جن اصحاب نے بیعت نہ کی ان میں ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک عیش پرست نوجوان تھا۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن خلیفہ المسلمین بن جائے گا۔ لیکن امیر معاویہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث ثابت ہوئی، جس کی کوئی نظیر نہیں، اور جب معاویہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور عبداللہ ابن زبیر نے ابھی تک بیعت نہ کی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکامات تھے۔ مروان بن حکم نے، جو اس کے پیش رو تھے، ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر بالکل بے ضرر انسان تھے۔ اس نے کہا، لیکن حسین اور ابن زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کریں ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں۔ وہ اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد محترم کو مین مجدار میں چھوڑ دیا تھا اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی بے وفاری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی عملی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔
انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جان نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شک کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس بن الشعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے۔ لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی، یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ میں تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو، اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرا تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لہٰذا یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ شیمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر شمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، آپ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمہ کے اندر سے دیکھا اور وہ اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ ابن کعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایک اور وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے، کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب شمر نے دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری، آپ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس شخصی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ حبی بن یزید آگے بڑھا، آپ کا سر تن سے جدا کر دے۔
لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے عزا کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم کو پیش آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی اطاعت کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔